ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے آنے والا مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. میں نے اسی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے: وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی مت کرو. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. کئی دن اس کے گزر چکے ہیں، پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے. شعبان المعظم کے مہینے کے تعلق سے بہت ساری روایتیں، بہت ساری چیزیں ہم بارہا سنتے آئے ہیں، اور الحمدللہ شعبان المعظم کے مہینے سے تقریباً ہر مسلمان واقف ہے کہ یہ کتنا اچھا اور کتنا بابرکت مہینہ ہے. بالخصوص اس لحاظ سے ہم اس کو جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ایک رات گناہوں سے چھٹکارے کی رات یعنی شب برات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں روزہ رکھنے والوں کے لیے بہت سی خیریں اور بھلائی کی ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ شعبان کا مہینہ نہایت مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے. جس طرح سے دنیا کا دستور ہے، بینکوں کا دستور ہے، حکومتوں کا دستور ہے کہ ایک بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں جو سالانہ ہوتے ہیں، ماہانہ الگ ہوتے ہیں، ہفتے وار الگ ہوتے ہیں، لیکن جو سالانہ رپورٹ ہوتی ہے وہ اس مہینے میں شب برات میں پیش کیے جاتے ہیں. چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رجب اور رمضان کے درمیان جو شعبان کا مہینہ ہے، عام طور پر لوگ اس سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی ہم اس مہینے میں غفلت کے ساتھ اس مہینے کو گزار دیتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے
کہ ہمارے اعمال کے حضور پیش کیے جائیں گے، تو بتائیے ہم کس طرح سے ہمیں ڈر کر رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں کس طرح سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پہنچانے کے لیے کس قدر جدوجہد کرنی چاہیے۔ تو اسی کے لیے حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان کا جو مہینہ ہے یہ غفلت کا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مہینہ غفلت کا نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ مستقل کام میں لگنے کا مہینہ۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور نے فرمایا شعبان گناہوں سے پاک ہونے کا مہینہ ہے۔ اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ رمضان کا مہینہ، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ پھر فرماتے ہیں کہ گناہوں کو پاک کرنے والا، اور رمضان کا مہینہ گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ سبحان اللہ، گناہوں کو مٹانے والا جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا ہے، اور گناہوں کو پاک کرنے والا جو مہینہ ہے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور یہ کوشش کریں کہ ہم شعبان کے مہینے میں ہماری عبادتیں کتنی ہوتی ہیں۔ انسان جب کسی چیز کی پریکٹس کرتا ہے تو پہلے سے اس کی پریکٹس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر فوج میں بھرتی ہونا ہے تو ایک دو سال پہلے سے اس کی پریکٹس کی جاتی ہے، دوڑ لگانے کی پریکٹس، اوپر چڑھنے کی پریکٹس، لیٹ کر چلنے کی پریکٹس، بیٹھ کر چلنے کی پریکٹس۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا مہینہ رکھا ہے اور گناہوں کو مٹانے کا مہینہ رکھا ہے، اس کے لیے یہ مہینہ در حقیقت پریکٹس کا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ رمضان کے روزے تو وہ فرض ہیں، رمضان المبارک میں جو روزے رکھنے ہیں وہ تو ہمیں فرض ہیں، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن ان روزوں کو رکھنے کی عادت ڈالنے کے لیے یہ مہینہ سب سے بہترین مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ شعبان کے مہینے کے تعلق سے آتا ہے کہ اسلامی مہینوں کی حفاظت اور اس کی تاریخوں کا یاد رکھنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ یہاں جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، محلے میں جو لوگ رہتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو، چند احباب کو چاند کی تاریخ یاد رکھنا فرض ہے۔ اگر ان کو چاند کی تاریخ یاد نہیں ہے تو تمام گنہگار ہوں گے۔ تو لیکن خاص طور سے شعبان کے مہینے کے تعلق سے آتا ہے کہ شعبان کے مہینے کے تعلق سے اس کے چاند کا اہتمام کرنا زیادہ ضروری بتایا، اس لیے کہ چاند کے تعلق سے جو مہینے آتے ہیں، چاند کی تاریخ سے حساب سے اسلامی رموز جو ہے، اسلامی امور جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حج کا صحیح تاریخوں کا پتہ لگنا وہ چاند سے پتہ چلے گا، رمضان مبارک کے روزوں کی ادائیگی وہ چاند سے پتہ چلے گی۔ اسی لیے چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اور شعبان کے بعد اسی طرح سے شعبان کے مہینے کے چاند کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح سے حج کے مہینے کا ذی الحجہ کا ضروری ہے، اسی طرح سے شعبان کا ضروری ہے، اور شعبان کے بعد رمضان المبارک کا چاند کا اہتمام زیادہ ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی اس کا اہتمام بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے بالخصوص شعبان کے چاند کو زیادہ اہتمام سے اور شوق سے دیکھنے کا اہتمام فرمایا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا چاند بڑے اہتمام سے خود دیکھا کرتے تھے۔ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ عید کا چاند خاص طور سے شوق سے دیکھتے ہیں، یا بقرعید کا چاند دیکھیں گے یا زیادہ سے زیادہ محرم کا چاند دیکھیں گے، اس کے بعد ہمیں چاند دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جبکہ تمام چاندوں کے دیکھنے کا اہتمام ہے، اور اہتمام کے ساتھ ساتھ پھر دعا بھی ہمیں سکھائی گئی ہے، وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ خیر اس طرف اگر میں جاؤں تو لمبی گفتگو ہو جائے گی،
بات یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی جتنی حفاظت کرتے تھے شعبان کے چاند کو دیکھنے کی، اتنی حفاظت کسی اور مہینے کو دیکھنے کی نہیں فرماتے. تو اس سے احساس ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے. حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنے کے لیے تمام مہینوں میں شعبان کا مہینہ سب سے زیادہ محبوب تھا. جس طرح سے رمضان کے علاوہ بھی آپ روزے رکھا کرتے تھے، جمعرات کا روزہ، جمعہ کا روزہ، پیر کا روزہ، پھر چاند کی 11، 12، 13، 14 مختلف روزے. اسی طرح سے جو محرم کے روزے، دوسرے پھر اور روزے، نفلی روزے آپ رکھا کرتے تھے. لیکن سب سے زیادہ جو آپ کو پسند تھے اور محبوب تھے وہ شعبان المعظم کے روزے تھے. شعبان المعظم کے روزے کس طرح رکھتے؟ شعبان المعظم کے روزے نبی پاک علیہ السلام اتنی کثرت سے رکھا کرتے تھے کہ رکھتے رکھتے رمضان المبارک کے روزے ملا لیا کرتے تھے اور رمضان کے روزے شروع ہو جایا کرتے تھے. اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی عادی ہو جاتا ہے روزے رکھنے کا. اگر رمضان سے پہلے عادت ہو جاتی ہے سحر میں پابندی سے اٹھنے کی اور سحری میں تکلیف نہیں ہوتی، عادت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد معمولی جو عبادتوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور جب عبادتوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے تو یہ عبادتیں رمضان المبارک میں جا کر کثیر ہو جاتی ہیں، یعنی زیادہ ہو جاتی ہیں. اور جب ہم رمضان کے پہلے روزے سے شروع کریں گے تو 5-6 دن تک ہمیں سیٹل ہونے میں لگے گا، ہمیں جو ہے سمجھنے میں 1-2 دن کے بعد عادت ہوگی، اور اس کے بعد جب 5-6 دن گزرتے ہیں نقاہت رہتی ہے. پھر جب عادت ہوتی ہے تو پھر کمزوری شروع ہو جاتی ہے، نقاہت رہتی ہے، شوق پیدا نہیں ہوتا. یہاں سے جب ہم پہلے سے شروع کریں گے اور شروع کرنے کے بعد جب ہم شعبان کا مہینہ ہمارے لیے رمضان کا شروع ہوگا تو عبادتوں کا شوق بڑھ جائے گا اور عبادتیں بڑھ جائیں گی. یہ سمجھنے کی بات ہے. حضرت اماں عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے چند قلیل ایام کے شعبان کے اکثر دنوں میں روزے آپ رکھا کرتے تھے. چند قلیل دنوں کا مطلب یہ ہے کہ پورے مہینے میں چند روز آپ روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے، بلکہ چند دن روزہ چھوڑنے کے بعد پورے شعبان کے مہینے میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رمضان المبارک کے بعد کون سا روزہ افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ روزہ جو رمضان کی تعظیم میں شعبان کے مہینے میں رکھا جائے. سبحان اللہ. یعنی رمضان کا ادب اور رمضان کی تیاری میں جو روزہ رکھا جائے وہ شعبان میں ہی رکھا جائے گا. شوال میں تو نہیں رکھیں گے نا رمضان گزرنے کے بعد، وہ تو رمضان آنے سے پہلے رکھیں گے. تو وہ روزہ سب سے افضل بتایا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ روزہ جو رمضان کی تعظیم میں رکھا جائے وہ روزہ سب سے افضل ہے. فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے حدیث سے کہ رمضان کے بعد محرم کے روزے کو افضل کہا گیا ہے، وہ رمضان کے بعد کا ہے. یہاں یہ آپ نہ سوچیں کہ پھر محرم کا روزہ افضل نہیں ہے، وہ بھی افضل ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کی تعظیم میں جو روزہ رکھا جائے گا وہ زیادہ افضل ہے. شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی نے بکثرت روزے رکھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ حدیث میں ہے ذکر کیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں میرے اعمال کی پیشی ہو. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اعمال، اللہ کے نبی تو معصوم تھے، وہ کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا ان سے، وہ تو بالکل پاک و صاف تھے، جنتی تھے اور جنت کے آپ مالک ہیں، لیکن آپ پھر
بھی یہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں بندہ، یعنی اللہ کے آگے عاجزی کرنے والا، اللہ کے آگے جھکنے والا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے آگے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کے مہینے میں آپ کو اتنے روزے رکھتے ہوئے دیکھا جتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان جو شعبان کا مہینہ ہے عام طور پر لوگ اس سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، اس وقت میرے نامہ اعمال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان رمضان سے پہلے خطبہ دیتے اور فرماتے تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بس تم اس کے لیے تیاری کرو، اس میں اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ خصوصاً فرمایا کہ نیتوں کو درست کر لو، ہر چیز کی تیاری اس کے آنے سے پہلے ہوتی ہے۔ مثلا مہمان کی تیاری مہمان کے آنے کے بعد نہیں کی جاتی، مہمان کے آنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ اگر مہمان کے آنے کے بعد ہم مہمان کو بٹھا کر کہیں گے کہ آپ بیٹھیں، آپ نے بتایا تھا کہ ایک مہینہ پہلے میں آ رہا ہوں، میں آپ کے لیے گوشت لے کر آتا ہوں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتا ہوں، میں آپ کے لیے چائے بنواتا ہوں، تو اس کو کتنا برا لگے گا؟ وہ یہ سوچے گا کہ یا تو یہ مجھے کھلانا نہیں چاہتا یا مجھے میرے بیٹھنا اس کو پسند نہیں ہے، مہمانداری نہیں کرنا چاہتا، تو وہ آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئے گا کبھی۔ وہ کہے گا کہ مجھے ایسے آدمی کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں مطلع فرما دیا ہے کہ رمضان المبارک تمہارے لیے بھیج رہا ہوں، تمہارے لیے رمضان نیکیاں کا مہینہ ہے، لیکن ہم اس کی تیاری نہیں کرتے۔ تو یہاں معلوم یہ ہوا ہے کہ ہمیں شعبان میں رمضان کی تیاری کر لینی چاہیے۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ در حقیقت رمضان المبارک کا مقدمہ ہے۔ مقدمہ کہتے ہیں شروعات کو۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے جو ہوتا ہے وہ اس کا مقدمہ ہے، کیونکہ اس کے بعد رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آنا ہے، اور اس مبارک مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معمولات تھے جو اس مہینے میں آپ انجام دیا کرتے تھے۔ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ جب حضور رمضان المبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اتنی لمبی رجب سے آپ تیاری میں لگ جائے تھے اور دعا فرمایا کرتے اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے، یعنی دعا یہ فرمایا کرتے کہ ہماری عمر اتنی دراز کر دیجئے کہ ہم رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پالیں، اس کی برکات سے محظوظ ہوں اور اس کی سعادتیں ہمیں ملیں۔ ایک معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس میں دعا فرمایا کرتے۔ حضرت اماں خدیجہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے۔ روزے رکھنے کو رمضان کی تیاری سمجھ لیں یا اس کی مشق سمجھ لیں، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، یا اس کا استقبال سمجھ لیں، بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ روزے واجب نہیں تھے، فرض نہیں تھے، لیکن شعبان کے کسی دن بھی اللہ تعالیٰ روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے تو دوسرے دنوں میں روزے رکھنے سے یہ زیادہ افضلیت رکھتا ہے، زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، بلکہ جس دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس دن ہمیں روزہ رکھ لینا چاہیے۔ شعبان کے مہینے میں روزے دار کے لیے خیر کثیر ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا گیا کہ اس میں روزہ رکھنے والوں کے لیے بہت ساری خیریں اور بھلائیاں ہیں۔
جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، حقیقت میں یہ مہینہ اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک مفسر، حضرت مفسر قرآن ابو اسحاق احمد نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ شعبان کا مہینہ اس لیے مبارک ہے کہ جب اس میں تم ذکر کرو گے اور رمضان کی تیاری کرو گے تو پہلے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم مجھے فرش پہ یاد کرو، میں تمہیں عرش پہ یاد کروں گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، میں تمہیں یاد کروں گا مدد و نصرت کے ساتھ، یعنی تم مجھے یاد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو دعا کے ساتھ، میں تمہیں یاد کروں گا قبولیت کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو توبہ اور استغفار کے ساتھ، اور میں تمہیں یاد کروں گا رحمت و بخشش کے ساتھ۔ تم مجھے یاد کرو میری عظمت کے ساتھ، میں تمہیں یاد کروں گا عزتوں سے نوازنے کے ساتھ۔ پھر فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو عالم فنا میں، یعنی یہ دنیا ختم ہونے والی میں، اور میں تمہیں یاد کروں گا عالم بقا میں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو زمین کے اوپر، اور میں تمہیں یاد کروں گا آسمان کے اوپر، اور کہا کہ تم مجھے یاد کرو اس تم جہاں جس جہاں میں تم ہو، اور میں تمہیں یاد کروں گا جس جہاں کے تعلق سے تم جانتے ہی نہیں ہو، جو جہاں افضل ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو یاد کرتا ہے۔ ہم نے بارہا اس احادیث کو سنا ہے، بارہا ہم اس کو سنتے آئے ہیں کہ جب انسان اللہ کی طرف ایک قدم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم چلتا ہے۔ یہ سمجھا نہیں کہ اللہ کو چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان تیز چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑتے ہیں، یہ بندہ میری طرف آ رہا ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ کی طرف دوڑنے کا مہینہ آ گیا ہے کہ ابھی سے ہم رمضان المبارک کی تیاری میں لگے۔ کیسی دوڑ؟ جب انسان اللہ کو یاد کرنے والا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے، تو ساری دنیا اس کے اشاروں پر کام کرتی ہے۔ ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے تو ہیں کہ فلاں بزرگ کا ایسا واقعہ تھا، فلاں اولیاء کا ایسا واقعہ تھا، فلاں صحابی کا ایسا واقعہ تھا، صرف پڑھ لیتے ہیں اور مزے لے لیتے ہیں۔ معاف کرنا، یہ مزے کا لفظ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے کانوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اس کی تہ تک پہنچنا چاہے اور اس مزے کو حاصل کرنا چاہے تو انسان اگر اپنی زندگی میں اس چیز کو اتار لے تو اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ساری کی ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں بلکہ انسان کے لیے بنائی ہے، اور اس دنیا کو اللہ نے اس انسان کے ماتحت کر دیا ہے۔ انسان جیسے چاہتا ہے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے۔ حضرت شرابیل ابن حسن ایک پتلے دبلے صحابی رسول گزرے، وحی کے کاتب تھے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب وحی لایا کرتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاتب کو بلا کر لکھوا لیا کرتے تو یہ بھی ان کاتبوں میں شامل تھے، ان کو بھی بلایا جاتا کبھی کبھی، اور یہ بھی قرآن کی آیتوں کو لکھ لیا کرتے۔ تو ایک مصر کا قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، بہت دن گزر گئے، فتح ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اس وقت جو صحابہ تھے، جو مجاہدین تھے، وہ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ ایک دن حضرت شرابیل ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے ہوئے اور قلعے کا جو دروازہ تھا اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس زمانے میں قلعے ایسے نہیں بنا کرتے تھے جیسے آج قلعے بنتے ہیں، آج تو کچھ بھی نہیں بنتا۔ آج سے 1500 سال پہلے، 2000 سال پہلے کے قلعے بھی آج موجود ہیں۔ ہمارے ذہن کام نہیں کرتے کہ یہ قلعے بنائے کیسے گئے تھے اس زمانے میں، ٹیکنالوجی کیسی تھی ان کی۔ آج تک وہ قلعے موجود ہیں، اور اتنے بڑے بڑے پتھر انہوں نے کیسے لگائے، اس زمانے میں کرینے نہیں تھی۔ تو حضرت شرابیل ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لگا کر دروازے کے سامنے پہنچے اور کہا کہ اے خبتیوں سنو۔ خبتی کس کو کہتے ہیں؟ جن کو دماغ نہیں ہوتا۔
کمزور ہوتے ہیں. جو دشمن تھے ان سے کہا کہ اے قبطیوں سنو، ہم ایک ایسے اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، اگر اس ادھر کا ارادہ رکھتے ہو تو آ جاؤ، ورنہ تم جانتے نہیں ہو تو اس قلعے کو آن میں توڑ سکتا ہوں. آن کس کو کہتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا لمحہ، اس سیکنڈز میں آن کہتے ہیں. آیا اور چلا گیا، اس کو آن کہتے ہیں. کہا کہ ہم اس اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، آ جاؤ، اگر تم نہیں آتے تو میں اس قلعے کو آن میں توڑ سکتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ صحابی رسول ہے، اور کوئی پہلوان نہیں ہے، اونچے لمبے موٹے تازے نہیں ہیں، دبلے پتلے صحابی رسول ہے. دشمن دیکھ رہا ہے ایک جو پتلا دبلا سا آدمی، اتنی تیز آواز، دیکھیں گے کیا کرے. دشمن نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر غصہ آیا، آواز لگائی. جب جواب نہیں آیا تو آپ نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہا، اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اس قلعے کی طرف کر دی. لکھا ہے کہ قلعہ ڈھیر ہو گیا جس طرح سے کوئی بارود کے ڈھیر سے نہیں ہوگا. کیا وجہ تھی؟ کون سی طاقت تھی اس کے اندر؟ یہ صرف ایک کلمے کی طاقت تھی، کوئی اور طاقت نہیں تھی. میں اور آپ یہ کہیں کہ ان کے پاس کوئی جنات کی طاقت تھی، کوئی اور طاقت تھی. حقیقت یہ ہے، مجھے کہنے دیں، میں اور آپ گیدڑ یا گدھے کی شکل میں گھوڑے نظر آتے ہیں. سچائی ہے یہ. میری اور آپ کی قیمت کوئی قیمت نہیں ہے، بس اللہ نے ہمیں چھپا رکھا ہے کلمے کی بنیاد پر. اللہ نے یہ کلمے کی ایک بہترین سعادت ہمیں میسر کی ہے. میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں کسی مسلمان کو تو دور کی بات کسی غیر مسلم کو بھی ہلا سکوں. میرا ایمان اتنا کمزور ہے. ہم اپنے آپ کو کروڑوں کا گھوڑا سمجھ رہے ہیں. ایک گدھا تو گھوڑے کے برابر میں کھڑا کر دیا جاتا ہے تو گدھا یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے بڑا ہوں، میری قیمت اس سے بڑی ہے. اس لیے کہ گھوڑے کی قیمت ہزاروں میں نہیں کروڑوں میں ہوتی ہے جو نسل کا گھوڑا ہوتا ہے، اور گدھے کی قیمت چند کوڑی ہوتی ہے، چند ہزار کی ہوتی ہے. بس سچی بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی مثال بالکل یہی ہے. ہم گھوڑے کے لباس میں گدھے ہیں، گھوڑے کی شکل میں ہمیں کھڑا کر ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے تیر مار ہیں، ہم تیر خواہ ہیں، سور خواہ ہیں. ہم کچھ نہیں ہے، بس اللہ کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں کلمہ دیا ہے اور کلمے کی بنیاد پر آج ہم بیٹھے. اتنی ساری سعادتیں، اتنی ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے. ہم کاغذ کے پھول ہیں. کاغذ کے پھول میں کبھی خوشبو نہیں آتی. کاغذ کا پھول کسی کام میں نہیں آتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. دیکھ کر دور سے اچھا لگتا ہے، جب آدمی قریب آتا ہے تو اس کو دھتکار دیتا ہے اور کہتا ہے تو کاغذ کا ہے، کیا کرے. لیکن اس کلمے کی اتنی طاقت ہے کہ جب انسان اس کلمے کو اپنا لیتا ہے اور صحیح اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے قلعوں کو باریک ریت بنا دیتے ہیں. اور اس کلمہ پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ اتنی محبت فرماتے ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. پوری انسانیت کے سب سے بڑے محسن میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امتی ہیں، تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے. اور اس کلمے کو پڑھنے والے ہی سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. یہ مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے. دراصل یہ مہینہ اللہ کے آگے گناہوں سے چھٹکارا پانے کا مہینہ ہے. کتنے لوگ تھے گزشتہ سال ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، آج ہمارے درمیان نہیں ہے. 15 شعبان میں بجٹ تیار ہو گیا کہ ان کو بلا لیا جائے، اللہ نے بلا لیا. آج ہم کتنے کرتے ہیں کہ کاش ہمارے والد ہمارے ساتھ ہوتے، ہمارا بھائی ہمارے ساتھ ہوتا، لیکن اللہ کا یہ نظام ہے. تو اس کی تیاری کا ہمیں موقع دیا جا رہا ہے کہ ابھی اتنا موقع ہے توبہ کا، توبہ کر لو. لیکن ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اللہ سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں تو دور کی بات اپنے گھر والوں کو بھی کسی سے مانگنے کی ترغیب نہیں دی. اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کو بھی کسی سے مانگنے سے منع فرمایا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے
حضرت حسن کا ماہانہ وظیفہ طے تھا، کچھ دینار درہم ان کو دے دیے جاتے تھے ان کے اخراجات کے لیے۔ وہ لوگ بھی کیسے تھے، اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ پورا کا پورا اسلام کے لیے لٹا دیا کرتے۔ ایک مرتبہ تمام کا تمام وظیفہ انہوں نے خرچ کر دیا، پیسے کی ضرورت پڑی، خیال آیا کہ امیر معاویہ سے کہہ دوں کہ وہ کچھ بھیج دیں، کچھ دینار بھیج دیں، کچھ درہم بھیج دیں۔ کاغذ منگایا، قلم منگایا اور لکھنا شروع کرنا چاہا، کہا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی سے پیسے مانگوں۔ کاغذ کو رکھ دیا سنہارے، قلم کو بھی چھوڑ دیا اور سو گئے۔ ابھی سوئے ہیں کہ خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا کہ میرے بیٹے حسن، بیٹے میرے ہو کر مخلوق سے مانگتے ہو؟ چھوٹی سی تنگی آئی اور اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا اور مجھ سے مانگ رہے ہو؟ ابھی مانگا نہیں تھا، صرف ارادہ کیا تھا کہ امیر معاویہ سے کہہ دوں کہ کچھ رقم بھیج دے، ابھی ارادہ کیا ہے، مانگا نہیں ہے، کسی سے کہا نہیں ہے۔ کاغذ منگایا لیکن پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول خواب میں آ گئے، فرمایا کہ ساری مخلوق سے امیدیں چھوڑ دو، اگر کسی سے امید رکھنی ہے تو صرف اللہ کی ذات سے، اگر مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو، ورنہ کوئی کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی اور آپ کی آنکھ، اللہ کے نبی نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے، یہ مہینہ مانگنے کا مہینہ ہے، اور صرف ایسا ہی نہیں، جو مانگا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ جس طرح سے ہم بار بار شب قدر کے اندر، شب برات کے اندر سنتے ہیں، اگر صحت مانگو کوئی صحت دے گا، رزق مانگو گے رزق دے گا، جو آپ مانگو گے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں نہیں لکھا ہے تو یہاں نہیں ملے گا تو اس کا اجر اوپر مل جائے گا جانے کے بعد۔ دنیا میں جو انسان دعائیں مانگتا ہے، جو دعا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتر فرماتے ہیں، قبول فرما لیتے ہیں، اس کو عطا فرماتے ہیں، اور جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی اس کو رد کر دیتے ہیں، اور وہ دعا آخرت میں اس کو ملتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول گزرے، جنگ احد کی لڑائی میں آپ کی آنکھ میں ایک تیر آ کر لگا، اور ایسا گھسا تیر کہ آنکھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، چور چور ہو گیا، اس لیے کہ آنکھ میں گوشت نہیں ہوتا، آنکھ کے اندر جو ہے پانی ہوتا ہے۔ آپ بکری کی آنکھ دیکھتے ہوں گے یا مچھی کی آنکھ دیکھیے، اس میں گوشت نہیں ہوتا، باریک سی جھلیاں ہوتی ہیں، وہ بہت لمبی اس کی یہ ہے، پانی ہوتا ہے سارا کا سارا۔ کہ جب وہ تیر بڑا تھا اور آنکھ کے اندر لگا، اور جب تیر نکالا گیا تو آپ کی آنکھ کا پیما بن گیا۔ پیما بننے کے بعد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، ان کو یقین تھا کہ اگر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر آپ سے دعا کرا لوں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس آنکھ کے گوشت کے ٹکڑے کو جو چھوٹا چھوٹا سا پیما بنا ہوا تھا ہتھیلی میں لے لیا، جو تیر کے اوپر لگا ہوا تھا، اور لے کر سیدھے کے سیدھے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ پھوٹ گئی ہے، پیما بن گیا ہے، میری آنکھ درست فرما دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنکھ لوگے یا جنت لوگے، آنکھ لوگے یا جنت لوگے۔ اللہ کے نبی بھی تو مذاق فرمایا کرتے تھے، آپ بھی اپنے ساتھیوں سے ہنسا مسکرایا کرتے تھے۔ آج ہنسنا اور مسکرانا جو ہے ہم بھول گئے ہیں۔ ہنسنا چاہیے، مسکرانا چاہیے، صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ میں لطیفہ سنا دوں، یاد آ گیا، میں ایک جگہ گیا تو وہاں بہت بڑا جلسہ تھا، ایسا لگا اس جلسے میں مجھے بیٹھ کر جیسے کہ ہم کسی قید خانے میں بیٹھے ہوں، سب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے سننے والے بھی سنانے والے بھی۔ اس کے بعد جو ہے ایک وہاں بہت بڑے حضرت تھے مفتی صاحب، ان سے لوگ مسافہ کر رہے تھے، وہ دھمکا دھمکا کر رہے تھے، چلو چلو چلو، اس طرح دھمکا رہے تھے لوگوں کو۔ مجھے بہت اچھا نہیں لگا۔ میں نے وہاں جو ذمہ دار تھے، میں نے کہا بھائی حضرت کی طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا بات ہوگی؟ کہا کہ حضرت کا معلوم نہیں آپ کو تقویٰ؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم، کہ حضرت کبھی ہنستے نہیں ہیں،
میں نے کہا حضرت ہنستے نہیں ہیں؟ کہ نہیں ہمارے حضرت ہنستے نہیں ہیں کبھی. اور عالم ہنسے تو کیسا، عالم نہیں ہنسنا نا، عالم نہیں ہنسنا، اگر ہنسے تو وقار کم ہو جاتا ہے. میں نے کہا استغفر اللہ، ہنسنا تو اور مسکرانا تو سنت ہے، مسکرانا چاہیے. حدیث میں آتا ہے مومن کو دیکھ کر مسکرا لے تو یہ بھی صدقہ ہے. تو اللہ کے نبی مسکرانے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بتاؤ قتادہ، آنکھ چاہتے ہو یا جنت چاہتے ہو؟ حضرت قتادہ بھی بڑے ہوشیار تھے. کہا کہ اللہ کے نبی آنکھ بھی چاہیے جنت بھی چاہیے، دونوں چاہیے، ایک نہیں چاہیے مجھے. کہا کہ اچھا جنت لے لو، آنکھ وہاں مل جائے گی. کہا کہ یا اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، اگر آپ نے یہاں جنت تو مجھے بشارت دے دی، آپ نے جنت تو مل گئی، اگر میری آنکھ صحیح نہیں کی تو میری بیوی کو اچھا نہیں لگوں گا میں، تو آپ مجھے آنکھ بھی دیں اور جنت کی بشارت بھی دیں. تو اللہ کے نبی نے اس آنکھ کے جو گوشت کا چھوٹا سا حصہ تھا وہ آنکھ پر رکھا اور دعا پڑھی، دعا فرمائی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ درست ہو گئی اور پہلے سے زیادہ روشنی والی. معلوم یہ ہوا جب اللہ کے مانگنے کے تعلق سے اللہ پر یقین ہو اور اللہ کے نبی پر یقین ہو تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے کام ہے. اور ایک طرف ہم مانگ بھی رہے ہیں اور ایک طرف یقین بھی نہیں ہے تو پھر کیا فرق؟ بارہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں. چرواہا خوب رو رہا ہے، اللہ سے گڑ گڑا رہا ہے، اللہ یہ دے دے، یہ دے دے. واپس آئے پھر رو رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اتنا رو رہا ہے، اگر میرے سامنے اتنا روتا تو میں تو اس کو دے دیتا، آپ نے دیا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ مانگ تو رہا ہے لیکن اس کا دل تو اس کی بکریوں میں لگا ہوا ہے. اس سے کہو کہ اپنا دل بکریوں سے ہٹائے. جب یہ بکریوں سے دل ہٹا کر ہماری طرف دل لگائے گا تبھی تو اس کو دوں گا. ہم زبان سے تو مانگتے رہتے ہیں لیکن دل ہمارا کہیں اور لگا رہتا ہے. ہم توبہ بھی کریں، یہ مہینہ در حقیقت توبہ کرنے کا مہینہ ہے. اس لیے کہ اگر ہم نے 100 گناہ بھی کیے ہیں اور ایک مرتبہ ہم سچے دل سے توبہ کر لیں اور آئندہ ہم گناہ نہ کرنے کا عہد کریں گے، اس بات پر اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے، رمضان کی تعظیم میں ہم جو شعبان میں مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. موسیٰ علیہ السلام پر قارون نے جب الزام لگایا، زمین کو اللہ نے موسیٰ کے تابع کر دیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر قارون کو 5 قسطوں میں 5 مرتبہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ دھس دھس دھس، تو وہ دھستا چلا گیا زمین کے اندر. موسیٰ علیہ السلام سے گڑ گڑاتا رہا، قارون مانگتا رہا، معافی مانگتا رہا، عزت مانگتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تیرے سامنے اتنا گڑ گڑاتا رہا، وہ مانگتا رہا، معافی مانگتا رہا اور تم نے معاف نہیں کیا اس کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اس نے الزامی ایسا لگایا تھا کہ میں کیسے اس کو معاف کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تعلق سے جب ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر وہ 1 مرتبہ مجھے پکار لیتا تو 70 برس کی گناہ اس کی معاف کر دیتا. 1 مرتبہ مجھے پکار، مجھے 5 مرتبہ پکارا، بار بار پکارا، لیکن تو نے تو معاف نہیں کیا اس کو. مجھے 1 مرتبہ معاف کر دیتا. آج ہم پورے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہماری آنکھ کے ایک کونے میں 1 قطرہ آ جائے تو بالٹیاں ہمیں دھونے میں، ہمارے جسم کو دھونے میں کئی بالٹیاں لگ جاتی ہیں، لیکن ہمارا جسم پاک نہیں ہوتا. لیکن گناہ کے نکلا ہوا 1 قطرے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے برسوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، برسوں کی گناہوں کو معاف. اس لیے کہ جو 1 قطرہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس 1 آنکھ کے قطرے سے جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ رکھا ہے. معلوم یہ ہوا کہ کل آنکھ بند ہو جائے گی، پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک بزرگ کے تعلق سے آتا ہے، انتقال ہو گیا، ان کے بھائی نے خواب دیکھا
اور ان سے پوچھا کہ اگر آپ دوبارہ زندہ ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے بتائیے؟ تو انہوں نے کہا کاش میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں اور زندہ ہو کر میں دنیا کے اندر ایک مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کہہ دوں تو میرے لیے ساری دنیا سے یہ بہتر ہے۔ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں تو یہ میرے لیے ساری دنیا سے بہتر ہے۔ آج جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعات، یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں صرف پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ آزمانے کے لیے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آزمانے کے لیے سوچتے ہیں کہ اس بار نہیں، اگلے بار گئے بار ہم نے دعا کر لی تھی، اب کیا ضرورت ہے؟ ایک صاحب بتا رہے تھے کسی صاحب کے تعلق سے، ان سے کہا کہ بھائی آپ نماز پڑھ لیا، کہا کہ بھائی میں نے تو 14 حج کیے، مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ شیطان نے اس کو چنگل میں پھنسا دیا ہے، کہا کہ میں نے اتنی نماز پڑھ لی کعبۃ اللہ میں، مجھے ضرورت نہیں۔ کعبۃ اللہ میں تو ابو لہب بھی رہا کرتا تھا، ابو جہل نے بھی ساری زندگی وہیں گزاری، لیکن قبول نہیں تھا، وہ ساری زندگی ان کی وہیں گزری، پیدا بھی وہیں ہوئے، اس کو دیکھتے دیکھتے بڑے ہوئے، وہیں مرے، لیکن اللہ کے یہاں مقبول نہیں تھے۔ مقبول کون ہوا؟ جس نے ایمان کی زندگی گزاری اور جس نے رب چاہی زندگی گزاری، وہ مقبول ہوا۔ ایک محدث گزرے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، لکھا ہے کہ دمشق میں بہت بڑے محدث تھے جن کے پاس ہزاروں بچے آ کر حدیث کا سبق پڑھا کرتے تھے، لیکن ان کا ایک معمول تھا کہ اپنے چہرے کو ڈھانکے رکھا کرتے تھے، چہرہ نہیں دکھاتے تھے کسی۔ تو ایک شاگرد تھا، کئی سال تک اس نے آپ سے پڑھا، اور پھر ایک دن وہ پوچھنے لگا کہ حضرت آپ نے آج تک کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا، آپ مجھے اپنا چہرہ دکھا دیجیے۔ تو استاد نے منع کیا کہ نہیں، رہنے دو۔ تو جب اس نے زیادہ ضد کی تو انہوں نے اپنا چہرہ دکھایا۔ تو جب انہوں نے چہرہ دکھایا تو چہرہ جو ہے سر کے ایک طرف سے گدھے کی مانند تھا ان کا چہرہ، پڑھا رہے ہیں حدیث اور چہرہ گدھے کی طرح سے۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث کو پرکھنا چاہا، یہ سوچا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، اور میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جب امام رکوع میں چلا جاتا ہے اور وہ سر اٹھاتا ہے، اگر رکوع میں امام سے پہلے مقتدی سر اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اسے گدھے کی شکل عطا فرما دیتے ہیں، گدھے کی شکل بنا دیتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ میں دیکھوں کیا اللہ تعالیٰ ایسے کرتے ہیں یا نہیں۔ جب میں اٹھا تو میری شکل اللہ نے گدھے کی بنا۔ دیکھیے کون سی قبولیت کا وقت تھا اور کون سا یہ تھا، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پرکھنے کا وقت نہیں ہے۔ ہم تو غلام ہیں، ہم تو اس کے خریدے ہوئے، اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کریں گے یا نہیں، ہم اس کو دیکھیں، یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، بس اتنا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا وہ کرنا ہے، اور اللہ نے کیا حکم دیا وہ کرنا ہے، بس اس کو کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں قبول کرتا ہے نہیں کرتا وہ بھی اللہ جانے، وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں اس کو ضرورت ہی نہیں اس کو سمجھنے کی۔ جب ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو یہ خصوصاً یہ مہینہ جو ہے اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے اپنی تیاری شروع کریں۔ جو حضرات روزہ رکھ سکتے ہیں وہ روزہ رکھیں تاکہ رمضان المبارک میں آسانی ہو جائے، اور پھر رمضان کے روزے ہم آسانی سے رکھ سکیں۔ جب آپ کو سہولت ہو جتنے رکھ سکیں، 2 4 10 20 جتنے رکھ سکیں اتنے روزے رکھیں، اور اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ 15 شعبان جو ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی اراکین نے جو اعلان کیا ہے آپ کے لیے، عشاء کی اس دن نماز جو ہے 9:30 بجے اذان اور 10 بجے نماز عشاء ادا کی جائے گی۔ وقت سے پہلے نماز کے لیے پہنچے، اور باہر جانے کا، ادھر ادھر گھومنے کا ماحول نہ بنائے، خصوصاً اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو دور رکھیں اور مسجدوں کے اندر رکھیں، اس لیے کہ مسجد کا ماحول سے بہتر ماحول کچھ نہیں ہے۔
خاص طور سے اس دن کا جو ماحول ہے مسجد کے اندر ماحول رکھیں یا پھر اپنے گھروں میں عبادت کریں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔